نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہے جو اپنے جان کھپا دیتے ہیں اور بیچ ڈال دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اترے جب وہ ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً عربی النسل ہے۔ ان کے والد قبیلہ نمیر سے تھا، بنو نمیر، اور والدہ بنی تمیم سے تھا، تو وہ عربی النسل تھے، لیکن ان کے والد ابلہ شہر کے گورنر تھے، اور اس وقت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 5 سال تھی۔ اور ایک دن ان کی والدہ اپنے خدام کے ساتھ عراق کے ایک بستی میں سیر و تفریح کے لیے چلے گئے۔ وہاں روم کے بادشاہوں نے ان پر حملہ کیا، روم کے بادشاہ کے لوگوں نے، تو ان کے بڑوں کو گرفتار کیا، بچوں کو بھی ساتھ میں گرفتار کر کے لے کے گئے۔ تو ان بچوں میں حضرت صہیب رومی بھی تھے۔ حضرت صہیب رومی اس وقت 5 سال کے تھے۔ ان کے والد کو ان سے بہت محبت تھا، اور بہت خوبصورت اور بلکہ خوب سیرت بھی تھے، نیک سیرت بچہ تھا۔ لیکن جب اس کو گرفتار کر کے لے کے گیا تو اس کو بیچا گیا، غلامی طور پر اس کو ایک آقا نے خریدا۔ تو وہاں اس نے روم کی وہ برائیاں، ان کے محلات میں جو ہوتے تھے، وہ سب کچھ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور دل ہی دل میں کہتا تھا اس برائی کو تو ایک طوفان ختم کر سکتا ہے۔ ایک دن وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نصرانی کاہن آیا، عیسائی، وہ ان کے آقا سے بات کر رہا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کا تصدیق بھی کرے گا اور لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ بات جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اس کے دل میں یہ بات آ گئی، کاش کہ میں بھی اس نبی کو دیکھوں اور ان گمراہیوں سے آزاد ہو جاؤں، ان غلامی کے زنجیروں سے نکل جاؤں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں روم میں رہے۔ اصلاً وہ عربی النسل تھے، تو وہ اپنا زبان بھول گیا، عربی زبان بھول گیا، اور وہاں رومی زبان سیکھ لیا اس نے۔ اور چونکہ پھر اس کے زبان میں لکنت بھی آ گئے، مثال کے طور پر عربی بھول گیا، چونکہ 5 سال کا بچہ تھا تو وہ اپنے زبان بھول گیا تھا۔ جیسے ہی جب اس کو موقع مل گیا، ایک دن وہ نکل گیا وہاں سے، مکہ پہنچے، مکہ کے ایک سردار کے ساتھ تجارت شراکت کے بنیاد پر کاروبار شروع کرتے ایک دن تجارت کے سفر پر گئے تھے، واپس مکہ پہنچے تو کسی نے کہا وہ نبی آخر الزمان تشریف لائے اور لوگوں کو نیک اعمال کی ترغیب دیتے ہیں اور معبودان باطلہ اور بت پرستی سے روکتے، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ فوراً اس نے کہا وہ جس کو امین کے لقب سے پکارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے شوق کے لہجے میں پھر پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ لوگوں نے اس سے کہا اس وقت وہ دار ارقم میں صفا کے قریب ہوں گے۔ یہ چلے گئے ادھر۔ جیسے ہی گئے تو حضرت عمار بن یاسر کھڑے تھے۔ عمار بن یاسر کو دیکھا، پوچھا کیوں، کس ارادے سے یہاں کھڑے ہو؟ حضرت عمار بن یاسر نے کہا آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ اور حضرت عمار بن یاسر کو وہ پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ چلو، انہوں نے کہا اللہ کا نام لیتے ہیں، علی برکت اللہ، چلتے ہیں، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ باتیں کی، دین اسلام کے دعوت ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا۔ پھر رات کے تاریکی میں
وہاں سے چھپ کے نکلے. جب جا رہے تھے لوگوں نے ان کو کہا آپ ذرا احتیاط سے جانا، یہاں کے لوگ آپ کو ماریں گے، آپ کیونکہ یہاں آپ کا کوئی خاندان نہیں، یہاں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، تو یہ لوگ آپ کو ماریں گے. خیر انہوں نے اسلام لایا. اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مدینے کی طرف، صحابہ کو حکم دیا، تو اس وقت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر، حضرت بلال پر، حضرت خباب، ان پر مشرکین نے بہت تکالیف ڈھائے، ان پر بہت ظلم کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا اعلان کیا تشریف لے جانے کے لیے تو مدینے کی طرف، تو اس وقت حضرت صہیب رومی نے بھی ارادہ کیا، لیکن مشرکین کو پتہ چلا، انہوں نے اس کے پیچھے جاسوس لگایا، اس کو نہیں چھوڑیں گے. پھر وہ اس کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ کیسے میں نکل کر ان کے ساتھ جاؤں، اس وقت نہیں جا سکے. پھر یہ اس کے پر جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے، ہمیشہ اس کا خیال اس پر رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ چلے جائے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک دن ایسا ہوا کہ بیت الخلاء کی نیت سے قضاء حاجت کے لیے بار بار جاتے اور آتے تھے. تو وہ مشرکین آپس میں کہنے لگے ہمارے لات عزا نے اس کی پیٹ میں درد ڈالا ہے، اب اس کو دست ہو رہا ہے. وہ خوش ہو گئے، وہ لوگ سو گئے. وہ جیسے ہی سو گئے تو اس وقت پھر حضرت صہیب رومی نکل گئے مدینے کی طرف. جیسے ہی نکل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نکل گیا ہے. انہوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھ لیا، اس پر سوار ہو گئے، اس کے پیچھے لگے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا کہ یہ میرے پیچھے تشریف لا رہے ہیں، تو اس وقت وہ ایک بڑے ٹیلے پر چڑھ گئے اور اس وقت اپنے تیروں کو نکالا، کمان کو نکالا اور ادھر کھڑے ہو گئے. اور جب قریش کے مشرکین مکہ جب آ گئے، ان کو چیلنج کیا، کہنے لگا اگر میرے طرف بڑھے میں تم لوگوں کو ماروں گا، جب تک میرے تلوار میرے ہاتھ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ نے یہاں تجارت کیا ہے، یہاں کا مال آپ لے جا رہے ہو. انہوں نے کہا اس چیز کے لیے آپ لوگ مجھے نہیں چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں مال کا بتا دو، ہم آپ کو نہیں ماریں گے. تو اس وقت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے مکان کے فلان جگہ پر ہے، میرے گھر کے فلان جگہ پر مال ہے، جا کے لے لو. وہ لوگ چلے گئے اور پھر یہ مدینے کی طرف سفر شروع کیا. سفر میں جب اس کو تکان محسوس ہوتا تھا تو اس اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ میں جیسے ہی پہنچوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں گا. جیسے ہی وہ قباء پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے اور نفع بخش تجارت کی ہے. تو حضرت صہیب رومی نے فوراً کہا خدا کی قسم مجھ سے پہلے جبریل آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کو بتایا ہے، ورنہ مجھ سے پہلے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس وقت یہ آیت اتری تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے جان کو کپا دیتے ہیں اور اپنے جان کو بیچتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. تو یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت اترا، یہ اس وقت ان کے وجہ سے. لیکن آج بھی جو دین پر اس طرح اپنے جان کو قربان کرے گا اس کے لیے بھی یہ عموم ہے، آیت میں عموم ہے، صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ عمل انہوں نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت اتارا. تو یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ آیت اتارا. تو آج ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ حضرت صہیب رومی اصلاً روم کے نہیں ہیں، وہ عربی النسل تھے. ان کو گرفتار کر کے لے جا کر وہاں روم میں پھر وہ اپنا زبان بھول گیا تھا، پھر اس کی وجہ سے ان کو رومی کہتے تھے. تو یہ صحابہ کرام تھے، اس طرح کے اعمال کرتے تھے جو اللہ کے ہاں ان کا عمل مقبول ہوتے تھے. اور اسی طرح انہوں نے قربانیاں دی، اپنے دنیا کو قربان کیا اللہ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ اتارا کہ یہ لوگ اپنے جان کو بھی کھپا دیتے، جان کو بھی بیچ دیتے اللہ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.